نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا دین اسلام میں عمل صالح کو بڑی اہمیت دی گئی اور بڑا مقام حاصل ہے. کچھ بنیادیں ہیں عمل کے لیے. ایک بنیاد تو اسی آیت مبارکہ میں موجود ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے. معنی نیک عمل جو ہے وہ مرتب ہے ایمان پر، اور ایمان میں سر فہرست ایمان باللہ ہے، اللہ پر ایمان لانا. اور ایمان باللہ میں سر فہرست اللہ تعالیٰ کی توحید ہے. تو عمل صالح کی بنیاد، قبولیت کی بنیاد اور صحت کی بنیاد توحید باری تعالیٰ ہے، ایمان کی صحت اور سلامتی. پھر وہ عمل الصالحات میں ایک اور قاعدہ ہے نیک عمل. اور نیک عمل وہ ہے جو نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہو. کوئی عمل اگر خلاف سنت ہے تو وہ ہرگز نیک نہیں ہو سکتا. یہ ممکن ہی نہیں کہ ایک عمل نیک ہو اور اللہ کے نبی اس سے محروم کر دیے جائے. سب سے پہلے عمل کرنے والے آپ، انا اول العابدین. اس کے بعد وہ ہم تک پہنچے گا. تو اس آیت مبارکہ میں دو بنیادیں
عمل کے سامنے آ گئے. ایک اللہ پر مضبوط ایمان اور پختہ توحید، دوسرا عمل کا مطابق ہونا نبی علیہ السلام کی سنت اور آپ کے طریقے کی. ایک بنیاد اور بھی ہے اور وہ اخلاص ہے. الا للہ الدین الخالص، اللہ تعالیٰ وہ دین قبول کرتا ہے، وہ عبادات قبول کرتا ہے جو خالص اللہ کے لیے ہو، جس میں کسی کی شراکت نہ ہو، ریاکاری کی صورت میں. ایک حدیث قدسی میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے انا اغنی الشرکاء عن الشرک من عمل عملا اشرک فی غیری ترکتہ وشرکہ. جتنے تمہارے شرکاء ہیں میں سب سے زیادہ بے پرواہ ہوں. کہ اگر تم نماز پڑھ رہے ہو، فلاں کو دکھا رہے ہو، فلاں کو دکھا رہے ہو، مجھے بھی دکھا رہے ہو، یہ سارے شرکاء تم نے بنا دی، سب سے بے نیاز میں ہوں. میں وہاں حصہ تقسیم نہیں کروں گا اتنا فلاں کو، اتنا فلاں کو، اتنا میرے لیے نہیں. اس عمل کو چھوڑ دوں گا، عمل کرنے والے کو بھی چھوڑ دوں گا. نہ اس عمل کی ضرورت، نہ اس عمل کرنے والے کی ضرورت. نبی علیہ السلام کی معروف حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، کہ بے شک سارے اعمال کی صحت اور قبولیت اخلاص نیت کے ساتھ. یہ بھی ایک عمل کا ایک جانبی قاعدہ ہے کہ عمل اللہ کی رضا کے لیے خالص. تین باتیں ہو گئیں. ایک عمل کی بنیاد توحید باری تعالی اور ایمان کی سلامتی. دوسرا عمل کی بنیاد نبی علیہ السلام کی سنت کی مطابقت. نبی علیہ السلام کی حدیث صحیح مسلم میں جو بندہ ایسا عمل کرے جس میں ہمارا ٹھپا نہ ہو وہ مردود ہے، وہ ناقابل قبول ہے. اور پھر تیسری بنیاد جو ہے وہ اخلاص ہے. چوتھی ایک بنیاد اور بھی ہے اور وہ دوام عمل ہے. عمل ہمیشہ کرو، تسلسل کے ساتھ کرو. فرمانا کہ حب الاعمال الی اللہ ادومها، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اور پسندیدہ عمل وہ ہے جس میں دوام ہو، ہمیشگی ہو، تسلسل ہو، جو لگاتار ہو، اس میں کوئی تعطل نہ آئے، کوئی ناغہ نہ ہو، کسی قسم کا توقف نہ ہو. وَإِنْ قَلَّ، اگرچہ وہ کم کیوں نہ ہو. عمل تھوڑا کرو مگر ہمیشہ کرو. نبی علیہ السلام عبداللہ بن عمر کے بارے میں فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، نعم الرجل عبداللہ لو کان یقوم باللیل. عبداللہ بڑا بہترین نوجوان ہے، کاش رات کے قیام میں ہمیشگی اختیار کر لے. کبھی کبھی ناغہ کر جاتی، چھوٹی عمر تھی، نوجوانی کی، اور نیند آ جاتی ہے، اٹھ نہیں پاتے کبھی کبھی، تو قیام اللیل میں تعطل آ جاتا ہے. کاش کہ رات کا قیام ہمیشہ کر لیں. اس میں تھوڑا سا قصہ پیش آیا تھا، صحیح بخاری میں ہے وہ، کہ رات کو خواب دیکھتے ہیں کہ ایک فرشتہ خواب میں آتا ہے اور ان کو اٹھا کر جہنم میں لے جاتے ہیں، اور جہنم کے بڑے خوفناک منظر دکھاتا ہے کہ یہ دیکھو اور یہ دیکھو. اور جناب عبداللہ وہ دیکھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ کانپ رہے ہیں. ایک ہیبت آ رہی، راشا اور خوف آ رہی. جب خواب ختم ہوا تو خواب کے اختتام پر فرشتے نے کہا لست من اہل النار، تمہیں جہنم دکھا تو رہا ہوں مگر تم جہنمی نہیں ہو. پھر ان کی آنکھ کھل گئی، بڑا پریشان کہ میں نے یہ کیا دیکھ لی، جہنم دیکھ لی.
اور جہنم کی خوفناک منظر دیکھ لی. اب تعبیر اللہ کے نبی فرمائیں گے مگر سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی. اپنی بہن کے پاس حفصہ ام المومنین نبی علیہ السلام کی زوجہ اور کہا کہ یہ خواب میں نے دیکھا، بڑا پریشان ہوں اور نبی علیہ السلام کے پاس جانے کی ہمت نہیں، اس کی تعبیر پوچھنے کی ہمت نہیں، تو آپ اس کی تعبیر معلوم کیجیے. حفصہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئی اور کہا کہ میرے بھائی عبداللہ نے یہ خواب دیکھی ہے، پریشان ہے. فرمایا کہ نعم رجل عبداللہ لو کان یقوم باللیل، عبداللہ بڑا بہترین نوجوان، سب سے بہترین نوجوان، بس رات کے قیام میں ناغہ نہ کرے، رات کے قیام میں تسلسل اختیار کرے، دوام اختیار کرے. کبھی کبھی ناغہ کر جاتے ہیں تو فرشتے نے جھنجھوڑا ہے یہ خواب دکھا کر، یہ اس کی تعبیر جھنجھوڑا ہے کہ ناغہ کیوں ہوتا ہے، قیام اللیل میں ہمیشگی کیوں نہیں. تو عبداللہ کو یہ تعبیر معلوم ہوئی. اس کے بعد رات کو بہت کم سوتے تھے. ان میں قبول کا جذبہ تھا صحابہ میں. یہ قبول کا جذبہ رقت قلبی کی علامت کہ دل بڑا نرم ہے، دل میں رب تعالیٰ کی خشیت ہے، دل کی زمین سخت نہیں ہے. کوئی نصیحت قبول ہی نہ کرے، ان کے دل کی زمین نرم ہے، فوراً قبول کر لی. ایسے ایسے دن بھی آئے کہ دن بھر سفر جاری ہے، پھر جہاد ہو رہا ہے، جنگ ہو رہی تلواروں کے ساتھ، تھکاوٹ سے چور ہو گئے. اس رات بھی قیام میں ناغہ نہیں کرتے تھے، آخری عمر تک اس پر قائم رہے. تو یہ ہے دوام عمل جو سلف صالحین کا وطیرہ تھا. امام اوزاعی رحمہ اللہ، ان کا نام عبد الرحمن بن عمرو، یہ شام کے فقہاء اور محدثین میں سے تھے. یہ اتباع تابعین میں سے، بڑے بڑے تابعین سے ملاقات ان کی ہوئی، بڑے عالم اور زاہد اور متقی. ان کا سینہ علم سے بھرپور تھا. ان کے ایک معاصر ہیں عقل بن زیاد، ان کا قول ہے کہ اجاب عن 70,000 مسئلہ بحدثنا واخبرنا. انہوں نے 70,000 فتوے دیے ہیں اور ہر فتویٰ حدثنا اخبرنا کے ساتھ دی ہے، یہ سند کے ساتھ حدیث بیان کر کے ہر فتویٰ اپنی سند بیان کی، نبی علیہ السلام کی حدیث بیان کی. 70,000 مسائل، کوئی کھیل نہیں. واقعات علم کا رسوخ تھا. حج کرنے کے 2 محدثین نے استقبال کیا ہے، سفیان ثوری رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ. اونٹنی پر سوار تھے مکہ مکرمہ میں، ان کو لے کے جا رہے ہیں. سفیان ثوری نے اونٹنی کی لگام پکڑی ہوئی ہے اور امام مالک پیچھے سے اونٹنی کو ہاں کریں. جہاں بھیڑ آتی سفیان ثوری فرماتے کہ افسحوا للشیخ، شیخ کو جگہ دو بھائی، شیخ کو جگہ دو. اور پھر ان کی اونٹنی باندھ کر بیت اللہ کے سائے میں بٹھاتے ان کے، اور سامنے زانے میں تلمس طے کرتے اور امام اوزاعی سے سوال کرتے، علمی مناقشہ کرتے. بڑا علمی مقام تھا، مگر ساتھ ساتھ ان کا زہد اور تقویٰ. ان کے گھر میں ایک پڑوسن آئی اور ان کی بیوی سے ملی. گھر میں ایک مسجد تھی جس میں امام اوزاعی رحمہ اللہ رات کا قیام کرتے تھے. اس عورت نے گیلی جگہ دیکھی اور اس خاتون سے کہا کہ تم بچوں کی طرف سے غافل ہو، کسی بچے نے یہاں پیشاب کر دی ہے، امام اوزاعی کی عبادت کی جگہ خراب کر دی ہے، یہ گیلا پن کیا ہے؟ امام اوزاعی کی بیوی نے جواب دیا، یہ گیلا پن ہر رات کو ہوتا ہے،
اشارہ امام اوزاعی رحمہ اللہ کے سجدے میں گرے ہوئے آنسو. زمین ہر رات کو بھیگتی بلا ناغ. یہ عمل تسلسل کے ساتھ ہے. تقوی، خشیت، رقت قلبی، رونا، یہ آنسو بڑے قیمتی ہوتے ہیں، بڑے قیمتی. رجل ذکر اللہ خالی وفاضت عیناہ، جو بندہ تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، اللہ اسے قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے. اللہ سب کو خلوت میں آنسو بہانے کی توفیق دیتے. اپنی زندگی کو ایسا تقسیم کرو، کچھ وقت صالحین کی صحبت ہو اور کچھ وقت اللہ کے ساتھ خلوت ہو. دو رنگ ہیں یہ انبیاء کے. نبی علیہ السلام کی پرورش جاہلی معاشرے میں ہوئی، جہاں رقص اور سرود اور شراب کی محفلیں. اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا. جب نبوت کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلوت آپ کے دل میں ڈالی، غار ہرا کی. ایک مہینے کا زیادہ راہ لے کر غار ہرا میں چلے جاتے اور وہاں اس جاہلی معاشرے پر کڑتے جلتے، کیا گناہ ہو رہے ہیں، کیا معصیتیں ہو رہی ہیں، توبہ اور استغفار کرتے. کوئی عبادت کا نظام تو باز نہیں تھا، نبوت سے قبل کا واقعہ ہے. لیکن یہ خلوت نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ، کچھ وقت اپنے اور اپنے رب کے ساتھ خلوت میں گزارو. اس تنہائی میں اگر آنسو بہہ پڑے تو اتنے قیمتی ہیں. یہ حدیث میں آتا ہے کہ 2 قطرے اللہ کو سب سے بڑھ کر محبوب ہے. ایک قطرہ آنسو کا سوکبۃ من خشیۃ اللہ، جو اللہ کے خوف سے بہایا جائے، اور دوسرا قطرہ خون کا احرقت فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں جہاد میں بہایا جائے. اس طرح آنسو کا یہ قطرہ ہے، بڑے اللہ کو محبوب. امام اوزاعی رحمہ اللہ کی بات ہو رہی تھی. ان کی خاتون نے کہا جو یہ گیلا پن ہر رات کو ہوتا ہے. اوزاعی کا سجدے میں گر گر کر رونا اور آنسو بہانا زمین کو تر کر دیا کرتا تھا. کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ایک طرح کی تنبیہ کی گئی، جھنجھوڑا گیا کہ ناغا کیوں ہوتا ہے. اس کے بعد انہوں نے عمل کا تسلسل اختیار کر لیا، دوام عمل. کبھی قیام اللیل میں ناغا نہیں کیا. یہ بھی عمل میں ایک جانبی قاعدہ ہے. کچھ لوگوں کو جذبہ جاگتا ہے، 2-4 دن، 5 دن، مہینہ، 2 مہینے عمل کر لیا پھر چھوڑ دیا. یہ غیر پسندیدہ ہے. وَإِنْ قَلَّ، تھوڑا کرو مگر ہمیشہ کرو، لگاتار کرو. آج اگر تھوڑا ہے تو اللہ زیادہ کی توفیق دے گا، مگر تعطل نہ ہے، عمل میں توقف نہ ہو. کچھ جانبی قاعدے اور بھی ہیں عمل میں، مثلا اخلاق کی حفاظت. کچھ لوگ عمل تو کرتے ہیں، توحید میں پختہ ہیں، نمازیں بھی، تہجد بھی، سب اخلاق کے بڑے کڑوے ہوتے ہیں. یہ کڑواہٹ بھی عمل کی بربادی کا سبب بن سکتی. یہ کڑواہٹ جو ہے، یہ نبی علیہ السلام کی جو ایک تعریف اور توصیف ہے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اللہ آپ کے اخلاق کا ذکر فرما رہے ہیں. اخلاق حسنہ. وہ 2 عورتوں کا قصہ آپ جانتے ہیں جن کا بیان اللہ کے نبی کے سامنے کیا گیا. فلانۃ تذکر بصلاتها وصيامها وصدقتها، کہ فلاں عورت مالدار ہے، خوب صدقہ دیتی، نمازیں پڑھتی، طاقتور تہجد کا اہتمام کرتی، روزے بھی خوب رکھتی. لیکنها تؤذی جیرانها بلسانها، مگر اس کے پڑوسی اس سے تنگ ہیں. غیبتیں کرنا، چغلیاں کرنا، گالی گلوچ. مگر نمازی ہے پکی،
نفل بھی، فرائض بھی، مالدار صدقہ خوب دیتی، روزے بھی رکھتی. فرمایا کہ یہ فی النار، یہ خاتون جہنم میں جائے گی. کہاں گئی نمازیں روزے؟ وہ تہجد کہاں گیا؟ یا رسول اللہ ایک اور عورت ہے، کمزور سی ہے، غریب سی ہے، نمازیں فرض پڑھ لیتی ہے، روزے فرضی رکھتی ہے، صدقے کا شوق ہے، جو کھانا وہ کھا کے کچھ ٹکڑے بچا لیتی ہے، جب کچھ جمع ہو جائیں صدقہ کر دیتی. یہ اس کا، لیکن لا تو بھی جیرانہ بے لسان ہے، زبان کی میٹھی ہے، پڑوسی اس سے خوش ہے، زبان اس کی بند رہتی، نہ کسی کی غیبت، نہ کسی کی چغلی، نہ بد اخلاقی کی بات. یا پھر جنت، یہ خاتون جنت میں جائے گی. ان المرء لیدرک بحسن خلقہ، بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم. ایک بندہ رات کو قیام کرتا ہے، دن کو روزے رکھتا ہے، اور ایک بندہ اخلاق کا میٹھا ہے. یہ بندہ اپنے اخلاق کے میٹھے پن کی بنا پر اس رات کے قیام کرنے والے اور دن کے روزے رکھنے والے کا اجر سارا سمیٹ لیتا ہے، پا لیتا ہے. جو اس کو ملتا ہے اسے اس سے زیادہ ملتا ہے. اسی جو عبادت کی کثرت ہے، اس میں گھمنڈ بھی آ سکتا ہے. یعنی شیطان ایک وار کرتا ہے. اس کی پہلی کوشش ہے بندہ عمل نہ کرے. بندہ اگر عمل کر لے، دوسری کوشش ریاکاری کا وار، بندہ اس سے بھی بچ جائے. تیسرا حربہ غرور، عبادت کا غرور، گھمنڈ. نماز پڑھ کے باہر نکلتا ہے، کوئی دیکھتا ہے کوئی بے نماز بیٹھا ہوا ہے، اس کو یوں گھورتا ہے کہ یہ جہنمی اور میں جنتی ہوں. نبی رحم دو بھائیوں کا قصہ بیان کیا. ایک عبادت گزار، تہجد گزار، کوئی نیکی نہیں چھوڑتا تھا. دوسرا بڑا ہی فاسق اور فاجر، اس نے کوئی نیکی کی ہی نہیں. نبی علیہ السلام نے دونوں کا قصہ بیان کیا. ایک دن وہ فاسق اور فاجر بھائی تھا، باہر سے آیا اور یہ بھائی سجدے میں گرا ہوا تھا. اسے شرارت سوچی، اس کے سر پہ کھڑا ہو گیا. کھڑا رہا، کتنی اس کو اذیت ہوئی ہوگی، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی اس کو. جب تک اس کا دل نہ بھرا کھڑا رہا، اور جب دل بھر گیا تو پھر نیچے اترا. تو بھائی سجدے سے اٹھا، نماز پوری کی، سلام پھیرا اور کہا کہ واللہ لا یغفر اللہ لک، اللہ کی قسم تجھے اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، تجھے اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. میں معافی کا مستحق ہوں، میں جنتی، تو جہنمی. یہ بھی عبادت کا غرور ہے. اللہ تعالیٰ نے وقت کے نبی کو وہی بھیجی، من الذی تعالی علیہ، یہ قسمیں کھانے والا کون ہے ہم پر کہ ہم فلاں کو معاف نہیں کریں گے. اس کو بلاؤ اور کہہ دو غفرت لہ، اس کو میں نے معاف کر دی، وادخلتہ النار، اس کو جہنم میں ڈال دی. یہ عبادت کا غرور ہے. اور بعض روایتوں میں دونوں کی روح قبض ہو گئی، وہ نیک بھائی بھی اور برا بھائی بھی. اللہ نے دونوں کے سامنے کھڑا کر دیا. تو نے قسم کھائی تھی کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا. ہاں جاؤ، میں نے اس کو معاف کر دیا، جاؤ سامنے جہنم، تم جہنم میں جاؤ. یہ بھی شیطان کا وار ہے. تو جو عمل کی قبولیت کے اور عمل کی صحت کے جو جانبی قاعدے ہیں، یہ بھی قاعدہ ہے. عبادت کا غرور نہ ہے، بد اخلاقی نہ ہو، اچھا اور میٹھا اخلاق ہو. ایک جانبی قاعدہ اور بھی ہے، رزق حلال. رزق حرام جو ہے عمل کی بربادی کا باعث ہو سکتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر رجل، ایک شخص کا ذکر کیا، یطیل السفر اشعث اغبر، لمبا سفر کر کے آیا اور اس کا سر خاک آلود ہے، پاؤں بھی گرد و غبار سے اٹے پڑے ہیں.
یہ سفر حج کا ہوتا ہے، عرفات کا میدان، ننگے سر میں بھی خاک، پاؤں بھی خاک آلود، اور حج کا سفر سب سے لمبا ہوتا ہے، اس سے لمبا سفر کوئی نہیں۔ یہ مدارک التنزیل میں ایک محدث محمد یاسین بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، ایک بزرگ دیکھا، اس کی سفید داڑھی اور بڑا خوبصورت چہرہ، تو تعارف ان سے کرنا چاہا، سلام کیا، حال حوال کہا کہ آپ کا تعارف کیا ہے؟ اس نے کہا میرا فلاں نام ہے۔ کہاں سے آئے؟ کہاں سے آیا ہوں؟ بس یہ سمجھ لو کہ جب گھر سے نکلا تھا یہ سارے بال سیاہ تھے، یہاں پہنچتے پہنچتے یہ بال سفید ہو گئے۔ کتنا لمبا سفر! تو طویل سفر حج کا ہوتا ہے، تو مانا یہ حاجی لمبا سفر کر کے آیا، پاؤں خاک آلود ہے، سر بھی خاک سے بھرا پڑا، یہ مد تو یہ اور ہاتھ پھیلا پھیلا کر دعائیں کر رہے، یا رب یا رب یا رب کر رہے۔ فرشتے ساتھ کھڑے ہیں، وہ ہر دعا پر کہتے کہ مطعمہ کا حرام ہے، تو مشربہ کا حرام ہے، وہ غذیت حرام ہے، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَكَ، تیرا کھانا بھی حرام کا تھا، پینا بھی حرام کا ہے، تیری غذا اور خوراک بھی حرام ہے، تیری دعائیں کہاں قبول ہوں گی؟ تیری عبادت کہاں قبول ہوگی؟ حج جیسی عبادت برباد ہوگی۔ من حج البیت فلم یرفث ولم یفسق رجع کے یوم ولدتہ، یہ حج کا درجہ ہے۔ حاجی حج کر کے یوں لوٹتا ہے، ایسا بن کے لوٹتا جیسا اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا، پیدا کیا تھا۔ کوئی گناہ تھا؟ بالکل معصوم۔ حاجی بھی نو ملوک بچے کی طرح لوٹتا ہے، مگر یہ نہ اس کا حج قبول، نہ اس کی دعائیں قبول۔ حالانکہ قبولیت دعا کے سارے مواقع جمع ہیں۔ کیا مسافر کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ کہ یہ مسافر ہے، بلکہ تو یطیل السفر، لمبا سفر، جتنا سفر لمبا ہوتا ہے اتنا دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ چھوٹا سفر، آپ یہاں سے حیدرآباد گئے تو آپ کو گھر والوں کی فکر نہیں، شام کو آ جاؤ۔ یہاں سے آپ یورپ گئے تو لمبا سفر ہے، یقین اپنے اہل خانہ کی فکر ہوگی۔ لمبا سفر، جتنا سفر طویل ہوگا اتنا دعا زیادہ قبول ہوگا، اور یہ لمبا سفر ہے۔ اور عشرۃ اکبر، پاؤں خاک آلود ہے، سر خاک آلود ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہیت پسند ہے، یہ سب میری راہ میں۔ رب عشرۃ اکبر لو اقسم علی اللہ لابرہ، بعد اوقات ایک بندہ سر خاک سے بھرا پڑا، پاؤں خاک آلود ہے، اللہ کے اتنے قریب ہوتے ہیں، اللہ پر قسم کھا لے کہ اللہ کی قسم یہ ہو کر رہے گا، اور وہ ہو کر رہتا ہے۔ اللہ اس کی قسم کی لاج رکھتا ہے۔ تو یہ حاجی احرام میں ملبوس، ننگے سر، ننگے پاؤں، خاک آلود، اور یہ مدعا کہتے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، بندہ اگر ہاتھ پھیلا دے اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ کو وہ ہاتھ خالی لڑاتے ہوئے شرم آتی، اللہ وہ ہاتھ خالی نہیں لٹاتا، اللہ کو شرم آتی۔ یہ ہاتھ پھیلائے دعائیں مانگ رہے ہیں، قبول نہیں ہو رہے، اور یہ بولو یا رب یا رب یا رب 3 دفعہ، اے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب۔ یہ بعض علماء کے استنباط ہے سورہ آل عمران کی آخری آیتوں سے، جس میں بار پر ربنا ربنا، کہ دعا میں تکرار ہو ربنا کی، یہ یا ربی کی تکرار ہو، کم از کم 3 بار ہو، اللہ وہ دعا قبول کر لیتے کہ میرا بندہ میری عبودیت کا اعتراف کر رہا ہے، میرا بندہ مجھے رب کہہ رہا ہے، مجھے مشکل کشا مانگ رہا ہے، مجھے حاجت روا مانگی، مجھے دستگیری کرنے والا، مجھے غوث، سب مجھے مان رہے۔ ان بندوں کا یہاں کوئی نہ کوئی کردار ہے نہ کوئی دخل ہے، جن کی حاجت روایاں کوئی اور کرتا ہے، مشکل کشائی کا اور کرتا ہے، غوث کوئی اور ہے، دستگیر کوئی اور ہے، وہ سارے صفر ہیں، اس فضیلت سے خارج ہے، کوئی تعلق نہیں ان کا اس دین سے۔ شرک اکبر ہے، اللہ کے علاوہ غیر کو پکارنا شرک اکبر، شرک اکبر موجب کفر ہے۔
کوئی ان کا تعلق نہیں ہے، کچھ نہیں. تو یا رب تکرار یا رب کی کہ میرا بندہ میری عبودیت کو مان رہا ہے، میں مشکل کشا، میں حاجت روا، میں غوث، میں دستگیر. تو اللہ دعا قبول کرتا ہے. اور یہ تکرار کے ساتھ یا رب کہہ رہے ہیں، دعا قبول نہیں. کیوں؟ فرشتے کہہ رہے ہیں تیرا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، لباس حرام کا، خوراک حرام کی، تیری دعا کہاں قبول ہوگی؟ تیرا سفر حج کہاں قبول ہوگا؟ لا يقبل اللہ الا الطیب. اللہ حلال مال قبول کرتا ہے. حلال مال سے صدقہ دو، اللہ کھجور کو پہاڑ بنا دے گا. حلال مال سے حج کرو، گناہوں سے پاک صاف ہو کر لوٹو گے. بعض حدیث ثابت ہوتا ہے صغیرہ کبیرہ حقوق العباد حقوق اللہ سارے معاف ہو جاتے ہیں. اس کے معاف نہیں ہو رہے، نہ حج قبول ہو رہے نہ دعا قبول ہو رہے. یہ بھی جانوی امر ہو، بندہ عبادت کرے مگر اساس رزق حلال ہو. ہم ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے. آئیے قرآن کا ایک مقام پڑھتے ہیں. وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. قیامت کے روز اچانک کچھ بندوں کے لیے اللہ کے فیصلے صادر ہوں گے ان کی توقع کے خلاف. ساری توقعات پر پانی پھر جائے گا. ایسے فیصلے. یہ بندے کون ہیں؟ کھڑے ہیں نیکیوں کے ڈھیر لے کر، بِأَعْمَالٍ كَأَمْثَالِ جِبَالِ تِہَامَہ، جیسے تہامہ پہاڑی سلسلوں کی چوٹیاں ہیں، ایسے عمل لے کر کھڑے ہوئے ہیں. مزاح میں خیش خوش ہیں، ہمارے پاس نیکیوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں مگر وہ قبول نہیں ہوتے. اللہ کی طرف سے اچانک ایسا فیصلہ صادر ہوتا ہے جو ان کی توقع کے خلاف ہوتے ہیں. یہ سارے یہی قواعد ہیں. عمل ہے توحید نہیں تھی، عمل ہے ریاکاری تھی، عمل ہے عمل میں اتباع سنت کا جذبہ نہیں تھا. جو عمل گھٹی میں ڈال دیے گئے بچپن سے، محلے کی مسجد کے مولوی نے ڈال دیا، وہ چل رہا ہے. مجھے دین ہے نا، دین کا نام بڑا چھوٹا حقیر ہے. اور دنیا میں ہمیں کوئی 2 کلو دال خریدنی ہو تو 2 دکانیں 4 دکانیں گھومتے ہیں. اچھی دال کہاں سے ملے گی؟ دنیا کے امور کے ہم خود ذمہ دار. کبھی کاروبار اپنے گلے پر کسی مولوی کو بٹھایا کہ آپ بیٹھیں، وصولی آپ کریں، وہ خود بیٹھیں گے. دنیا کا معاملہ، دین کا معاملہ سارا مولویوں پر. جو بتائیں گے قبول، سر جھکا دیے. پیر کے سامنے سر جھکا کر بیٹھو جیسے اللہ کی وحی اتر رہی. نہیں، عمل ہے، عمل میں سنت کی اتباع کا جذبہ نہیں. اللہ کے بندے کو 1 گھنٹہ نکال لے اپنی سال بھر میں سے، اپنے اعمال کو پیش کر نبی علیہ السلام کی سنت کو. نماز پڑھتے جانتے ہو تم، صحیح بخاری کھول لو، متفق علیہ کتاب، سارے علماء کے نزدیک، سارے مذاہب کے نزدیک، کھول کے بیٹھنا 1 گھنٹے کے لیے. میری نماز سنت کے مطابق ہے، اس میں حرج کیا ہے؟ میری نماز ویسی ہے جیسے اللہ کے پیغمبر پڑھتے. آپ 2 بات کر کے چلے گئے، صلو کما رأیتمونی اصلی، بالکل ویسی نماز پڑھو جیسی مجھے پڑھتے تھے. دیکھ تو بصیرت نہیں لینی، تحقیق نہیں کرنی، بس کافی ہے جو گھٹی میں ڈال دیا گیا. یہ کافی ہے کہ بس برادری، قوم، باپ دادا، دنیا کی بات اگر باپ دادا آپ کے مزاج کے خلاف کرتے، باپ دادا کے سامنے ڈنڈے لے کر کھڑے ہو جاتے. لیکن دین نہیں، بس سر جھکا تو باپ دادا کی بات. اللہ کے نبی کہاں گئے؟ آپ کی محبت کہاں گئی؟ آپ کی اتباع کے تقاضے کہاں گئے؟ تو عمل ہے، سنت کی اتباع نہیں. عمل ہے بد اخلاق تھا، عمل ہے کاروبار حرام کا تھا. یہ سارے وہ امراض ہیں جو انسان کے عمل کو برباد کر دیتے ہیں. عمل ہے مگر بدعت کا میدان، بدعت کی طرف جھکاؤ، بدعت کا شوق، وہ عمل کہاں قبول ہوگا؟ بدعت انسان اتنا
برا انسان ہے، اللہ تعالیٰ نے بدعتی انسان سے توبہ بھی چھپا دی، توبہ بھی، اس کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی۔ چور توبہ کر سکتا ہے، وہ چوری ثواب سمجھ کر نہیں کرتا، اس کو پتہ ہی گناہ ہے۔ زانی توبہ کر سکتا ہے، وہ زنا ثواب سمجھ کے نہیں کرتا، پتہ ہے اس کو گناہ ہے۔ ڈاکو جو ڈاکہ ڈالتا ہے ثواب سمجھ کے نہیں، وہ جانتا گناہ ہے۔ توبہ کا امکان موجود ہے، کسی وقت بھی احساس ہوگا۔ بدعتی توبہ کیسے کرے؟ وہ تو ثواب سمجھ اپنے عمل کو نیکی سمجھتا، وہ کیسے توبہ کرے؟ اللہ نے توبہ تک چھپا دی اس سے، اس قدر یہ مطرود اور دھتکارا ہوا انسان۔ تو ان جوانبی قواعد کو بھی دیکھنا ہے عمل کی قبولیت کے لیے۔ اللہ یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، آفرین صحابہ کی جماعت پر جہاد کرتے، تہجد پڑھتے، نمازیں پڑھتے، روزے رکھتے، اندر سے ڈر رہے ہیں ہماری نیکیاں قابل قبول ہیں یا نہیں، اللہ راضی ہو رہا یا نہیں۔ سید عائشہ صدیقہ اس مقام کو سمجھ نہ سکی کہ عمل بھی کرتے ہیں، ڈرتے بھی، یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ چور ڈاکو اور زانی گناہ کرتے ساتھ ڈرتے نہیں، بنت صدیق نہیں، یا چوروں کا ڈاکوؤں کا فکر نہیں ہے، نمازیوں کا، روزے داروں کا فکر ہے، اللہ کی اطاعت کرنے والوں کا فکر ہے، عمل بھی کرتے ہیں ڈرتے بھی احساس ہے، پتہ نہیں قبول ہو رہا ہے نہیں ہو رہا۔ ہم بڑے جرم کے ساتھ یہ نہیں، عمل خلاف سنت ہے تو بھی ایک بڑا فخر اور مباحات کا انداز، اللہ کا خوف نہیں، اس سنت کے رنگ میں ڈوبے ہوئے تھے، اخلاص کے پیکر تھے، توحید کا مرقع تھے، پھر بھی ساتھ ساتھ خوف۔ ام حارثہ جب جنگ بدر کے مجاہدین واپس لوٹے، اس کا بیٹا بھی میدان جہاد میں گیا، سارے لوگ اپنے بیٹوں سے مل رہے ہیں، اپنے شوہر سے مل رہے ہیں، یہ بھی کھڑی ہے اکیلی اپنے بیٹے کے انتظار میں، بوڑھی ماں، بیٹا نظر نہیں آ رہا۔ خبر ملی کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا، اکلوتا سہارا اس کا۔ نبی علیہ السلام کے پاس آ کے بڑے بوجھل قدموں کے ساتھ، یا رسول اللہ تعریف منزلۃ حارثہ منی، آپ جانتے ہیں حارثہ کون تھا؟ اکلوتا بیٹا، نہ میرا باپ ہے، نہ شوہر ہے، نہ کوئی بھائی ہے، اکیلی تھی اور اکیلا بیٹا سہارا تھا میرا، مجھے کھلاتا پلاتا خدمت کرتا، وہ بھی چلا گیا، اب میں بالکل تنہا رہ گئی، قرار نہیں آ رہا، مجھے بتائیے اللہ سے پوچھ کر، ان کان فی الجنہ اصبر واحتسب، اللہ نے میرے بیٹے کو قبول کیا یا نہیں کیا، جنت میں گیا یا نہیں؟ اللہ نے قبول کر لیا، جنت میں چلا گیا، پھر مجھے قرار آ جائے گا، صبر آ جائے گا۔ وہ انکرات الاخرى، اور اگر معاملہ دوسرا ہے تو ترا ما اصنع، پھر بڑا روؤں گی، بڑے واویلے کروں گی، پھر مجھے صبر نہیں آئے گا۔ لیکن اتنی بڑی نیکی، جنگ بدر کا شہید، جنگ بدر کا شہید، ہم تو بارڈر پہ 2 چھرے فائر کر کے آ جائیں مجاہد اول بن جاتے ہیں، جنگ بدر کا شہید، اور کیا سوال ہے اللہ نے قبول کیا یا نہیں کیا؟ نظر قبول عمل پر ہے، چونکہ نبی رسم ناطق وہی تھے، اللہ وہی سے آپ کو آگاہ فرماتا تھا۔ تو ام حارثہ کیا باتیں کر رہی ہو، انہا لجنان کثیرہ وانک لاصحاب الفردوس الاعلی، جنتیں بہت ہیں اور تیرے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس عطا فرمائی۔ صحابہ کی سوچ آپ دیکھیں، ان کی فکر آپ دیکھیں، اس سوچ کو لگائیں اخلاص کی طرف، ان سارے امور کی طرف، عقیدہ توحید کی طرف، اتباع سنت کی طرف، تاکہ عمل میں سارے رنگ آ جائیں۔ اس عقل کو استعمال کریں، یہ استعمال اس عقل کی قوت ہوگی۔ ابن القیم فرماتے ہیں کہ کسی جسم کے حصے کو اپنے طاقت پہنچانی ہو، اس کی ورزش کرتے ہیں۔ ایک باکسر کو دیکھو، اپنے ہاتھوں کو مضبوط، بازوؤں کو مضبوط کرنے کے لیے ورزش کرتا ہے تاکہ یہ اعضاء مضبوط ہو جائیں۔ جو جس کا ایک پیشہ ہے، یہ مقام ہے، اس عضو کو وہ مضبوط کرنے کے لیے ورزش کرتا ہے، ریاضہ کرتا ہے۔ اس عقل کو استعمال کرو ان سارے امور میں، اس مقام کو سامنے رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیامت کے دن ایسے فیصلے صادر ہوں گے بعض لوگوں کے لیے جو ان کی توقع کے خلاف، وہ خوش ہے کہ ہم نے نیکیاں کر رکھی،
اللہ ان کو نفسیاتی مار مارے گا، ایک وقت کے لیے خوش رکھے گا، اچانک ان کی امیدوں پر پانی پھیر دے گا، تمہاری ساری نیکیاں مردود اور ناقابل قبول۔ تو پھر سوچنا چاہیے اپنے اعمال کی حفاظت کے لیے، اعمال کی صحت اور قبولیت کے لیے ان قواعد کو کیسے بروڑ کر لائیں اور کیسے ان پر عمل کریں۔ بالتوفیق بإذن اللہ تعالی، اللہ پاک ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق دے۔ اللہ رب العزت ان قواعد کے ساتھ جو کتاب و سنت میں مذکور اور مرحوم ہے، اللہ ہم کو توحید خالص عطا فرما دے، عقیدے کی محبت عطا فرما دے، اپنے پیارے نبی کی محبت عطا فرما دے، نبی کی اطاعت کی توفیق دے، اور وہ سارے امور جو اعمال کی بربادی کا باعث بنتے ہیں اللہ ہمیں ان سے بچا کر رکھے، محفوظ رکھے، تاکہ ہمارے اعمال مقبولہ ہوں، نہ کہ اعمال مردودہ۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔